درجے پر رکھا اس کو بھی سمجھیے۔ حضور کے سامنے وہ لوگ ہیں، حضور کے سامنے وہ لوگ ہیں، بات تھوڑی طویل ہو جائے گی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا نا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں چلو ہم لڑتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس وادی مقدس میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ مانگتے ہیں، ہاں بھئی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ حضور اسلام کچھ سننا چاہتے ہیں، تو پتہ ہے اس میں صحابہ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ لڑیں گے، آپ تک پہنچنے سے پہلے ہم تک آنا پڑے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، آپ تو ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا پسینہ نیچے نہیں کرنے دیتے، آپ کے پسینے کو سنبھالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جسم اقدس سا جو پسینے کا جو پھر آپ وضو کا دھون ہے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا لیاب دہن آپ زمین پر ڈالتے ہیں تو اس کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتے۔ حضور ان سے فرما رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ میں ایک اور بڑی بات آپ سے آخر میں کروں گا، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ کتنی بڑی معراج ہے محبت کی۔ حضور علیہ السلام نے کن سے یہ کہا جنہوں نے محبت کی وہ مثال قائم کر دی کہ دنیا دوبارہ بھی آ جائے نا، ہم کئی بار مر کے جنم لے لیں، پیدا ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن کئی بار ایسا ہو کہ ہم مر کے جی اٹھیں تب بھی اس جگہ کو نہیں پا سکتے۔ لیکن حضور کی محبت فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے اتنی خواہش ہوگی ان کی، مجھے دیکھنے کی اتنی خواہش ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہمارا مال بھی سب چلا جائے، ہم سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ یہ ہمارے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اور پھر